السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے کچھ عرض کر اس سے قبل آقا کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی مبارکہ یوں امتحانات آزمائشوں سے گزرتی ہوئی۔ اگر آپ کے شروعاتی دور پیدائشی وقت کو جانتے ہوں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جس جگہ پر آپ کی پرورش ہو رہی ہے وہاں پر پورا کفرستان پھیلا ہوا ہے۔ لوگ خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پتھروں کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ لوگوں کو خدا کی عبادت کرنا گوارا نہیں تھا، پتھروں کے پیچھے وہ جھکا کرتے تھے۔ خدا کی خاطر قربانیاں پیش نہیں کر سکتے تھے لیکن پتھروں کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ سمے کی بہت بڑی ضرورت بن جاتی آپ کے لیے کہ اس وبا کے لیے، اس مصیبت بھرے دور کے لیے، اس گندگی کو دور کرنے کے لیے ایک انقلاب کی آواز بن جائے۔ آپ آواز اٹھائیں، آپ کہیں لوگوں سے اللہ ایک ہے، ایک ہی کے لیے عبادت ہے اور اسی کے آگے جھکنا ہے۔ آپ یہ آواز بلند کریں، اور حضرت ابراہیم نے وہ آواز بلند کی۔ حضرت ابراہیم نے دعوت دی، حضرت ابراہیم نے پیغام دیا، لیکن تبلیغ کرنا جتنا بڑا عہدہ اور منصب نظر آتا ہے اتنا ہی بڑا کٹھنائیوں سے بھرا ہوا یہ راستہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سچ بات کریں گے، آپ کا علاقہ، آپ کی سوسائٹی، آپ کی سٹی آپ کے سامنے کئی سارے پرابلمز کھڑی کر کے رکھ دیں گی، اور ان کے سامنے لڑنا اور ان کا مقابلہ کرنا آپ کے لیے ایک بہت بڑی کسوٹی بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے جو آواز بلند کی اللہ ایک ہے اور اسی کو سجدہ کرنا ہے تو بہت بڑے میٹرز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جنہیں سچ کی دعوت دینی تھی، جنہیں حق کا پیغام پہنچانا تھا، ان کا مقصد، ان کا گول ایم ایک ہی تھا کہ مجھے بس پہنچا کر کے رہنا ہے، خدا کے بندے کو خدا تک پہنچا کر کے رہوں گا۔ حضرت ابراہیم کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں، سوسائٹی والوں سے مقابلہ ہوا، لڑ لیا، لمحہ ماحول حالات سارے بگڑے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے راستے میں بڑھتے جاتے ہیں اور وہ حد بھی آ جاتی ہے جب نمرود نے آتش کو بھڑکایا اور حضرت ابراہیم کو اس کے اندر ڈالنے کی بھی بات آئی تو ابراہیم نے یہ نہیں کہا حالات میرے خلاف ہے، وقت کا ظالم بادشاہ میرے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہے، ابراہیم کو معاذ اللہ وہ ختم کر دے گا۔ نہیں، ابراہیم نے کہا بس میرا مقصد خدا کی رضا ہے، خدا نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے اس کو مجھے پہنچانا ہے۔ اب نمرود اپنا کام کرے، آگ کیا ہوتی ہے، بنائی تو خدا نے ہے، میں بھی بھیجا گیا خدا کی طرف سے ہوں۔ اگر حکم خدا کا ہے تو ابراہیم آیا ہی خدا کے حکم کی وجہ سے ہے، اگر خدا راضی ہے تو ابراہیم بھی راضی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کوئی دوسری بات نہیں کی، آتش نمرود کے اندر حضرت ابراہیم ڈالے گئے اور وہ آگ کیا ہوتی ہے، حکم خدا بندی ہوتا ہے اور آگ گلزار بن جاتی ہے۔ یہ گھڑی بھی پار ہوئی۔
حضرت ابراہیم کی شادی ہوتی ہے، کافی وقت گزرتا ہے، حضرت سارہ سے شادی ہوتی ہے، کافی لمبا عرصہ گزر گیا ہے، دونوں کی عمریں کافی بڑھ چکی ہیں۔ حضرت ابراہیم ایک مرتبہ حضرت سارہ کو لے کر کے مصر جاتے ہیں، ملک شام سے مصر کی طرف جاتے ہیں۔ مصر کے بادشاہ کے پاس جب آپ پہنچے تو بادشاہ نے تحفتاً ایک حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو تحفتاً پیش کیا۔ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم سے کروا دی۔ عمریں بڑی ہوئی ہے اور کافی وقت گزر جانے کے بعد حضرت ابراہیم کے دل میں خیال آیا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ، اے پروردگار، مجھے بھی ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما، نیک اور صالح فرزند عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار لڑکا انہیں عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم کی سالوں کی تمنا ہے، حضرت ابراہیم کی سالوں کی تمنا ہے حضرت اسماعیل کی شکل میں پوری ہوتی ہے۔ دیرینہ آرزو سالوں کی تمنا ہے حضرت اسماعیل کی شکل میں نمودار ہوئی، اور وہ فلسطین کی جگہ، وہ فلسطین کی بابرکت جگہ، وہ قبلہ اول والی جگہ، وہ مسجد بیت المقدس والی جگہ، یہ پاک جگہ اور پاک جہاں کے اندر حضرت اسماعیل تشریف لائے، حضرت ابراہیم کے گھر تشریف لائے۔ آج بھی وہ جگہ تیرے اور میرے اوپر قرض ہے، جہاں پر وہاں کے باشندے تیری اور میری عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر اپنی اور اپنوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ آج تو بڑے سکون سے سجدے کر رہا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ عید منائے گا، اپنے لائے ہوئے پیسوں سے، کمائے ہوئے پیسوں سے جانور خرید کر کے قربان کرے گا۔ پوچھ اس فلسطین کے باشندوں سے تم نے کون سی قربانی پیش کی اور کس قربانی کے انتظار میں ہو؟ وہ کہیں گے لوگو تم تو اب عید منا رہے ہو، اب تو عید منا چکے ہیں، تم تو جانوروں کی قربانی دو گے، ہم نے تو جانوں کی قربانیاں پیش کر دی۔ ہاں وہی فلسطین، وہاں پر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے پیار کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، سالوں کی پرانی محبتیں حضرت اسماعیل سے جڑ جاتی ہے۔ حکم خداوندی ہوتا ہے ابراہیم اسی اسماعیل کو اور ان کی ماں ہاجرہ کو لے کر کے دوسرے قبلہ یعنی مکہ کی طرف چلے جاؤ۔ پروردگار کا حکم تھا، حضرت ابراہیم چلے گئے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، کوئی رہواسی نہیں ہے، بالکل خالی بنجر زمین جیسا ماحول ہے۔ حضرت ابراہیم وہاں لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، چھوڑ کر کے ریٹن آ گئے۔ ایک دن اچانک خواب میں حکم ہوا ابراہیم وہی اسماعیل جس کو تم نے مانگا تھا اب ہم نے مانگا ہے، تم نے مانگا تھا، تمہاری محبتوں کا آج امتحان ہے۔ قرآن نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت کھلی اور بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی کسوٹی، بہت بڑی پریکشا، یہ امتحانات کا دور تمہارے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے پاس آئے، حضرت اسماعیل کو لے کر کے قربان گاہ کی طرف حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں۔ کافی کچھ بیچ میں ہوتا ہے، شیطان اپنے رول نبھانے کی بہت کوششیں کرتا ہے، لیکن ابراہیم کے پڑھائے ہوئے اسماعیل تھے، کسی اور کے بہکاوے میں کیا آ سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر کے قربان گاہ کی طرف بھی پہنچ چکے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک باپ، بوڑھا باپ ہے جو سالوں کی امیدوں کے بعد جنہیں ثمر ملا ہے، جو پھل ملا ہے، وہ بیٹا ہے اسماعیل۔ اسماعیل بھی وہ منصب، وہ عالی منصب ہے کہ جسے نبی کہا جاتا ہے، اتنا صالح اور نیک ہے کہ ان کی نیکیوں کے چرچے ہیں۔ وہ حضرت اسماعیل سامنے کھڑے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، دھیان رکھیے گا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے خواب میں حکم ہوتا ہے کہ میں تیری قربانی کروں۔ کہا ابا حضور ٹھیک ہے، جب آپ کو حکم ہوتا ہے اور آپ کے رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے ستجیدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے ابا حضور مجھے روتا گڑ گڑاتا نہیں پاؤ گے، آپ مجھے صبر کرتا ہوا پاؤ گے، صبر کی راہ پر مجھے گامزن پاؤ گے۔ آپ ایک کام کریں، آپ باپ ہے، میں بیٹا ہوں، آپ کی محبت میرے ساتھ ہے، میری محبت آپ کے ساتھ ہے۔ موت بہت سخت گھڑی ہوتی ہے، آپ کی چھری جب میرے حلق پر چلے گی تو آپ کو دیکھ کر کے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ابا حضور ذرا آپ اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیں تاکہ وہ منظر آپ کے لیے درد کا باعث نہ بنے،
آپ کے لیے کام آسان ہو جائے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں. حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی. حضرت اسماعیل کو بھی پوری طریقے سے باندھ دیا جاتا ہے. باپ نے بیٹے کو لیٹا دیا. چھری تیز حضرت اسماعیل کے حلقوم پر چل ہی رہی ہے, روکا نہیں ہے, چل ہی رہی ہے. حکم خداوندی کے تحت یہ کام جاری ہے. پوری کائنات مخلوق خداوندی, اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہر کوئی حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم سے پہلے اور ابراہیم کے بعد آج تک کوئی باپ بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر کے نہیں چلا تھا. یہ پہلا منظر تھا, پہلا نظارہ تھا. ساری مخلوقات دیکھ رہی ہے. تعجب کی بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے, انتہا تک بات پہنچ چکی ہے. چھری چل رہی ہے. اب حضرت ابراہیم اپنا کام کر رہے ہیں. حکم خداوندی جبریل کو آیا. جبریل یہ تعجب خیز منظر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے, فوراً پہنچو. اسماعیل کی قربانی سے پہلے ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہے. ابراہیم کو ہمیں آواز دینی ہے. تو رب کا کلام پڑھ کہا جاتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, اور ہم نے ایک صدا دی ہے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر کے دکھایا. وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. بیٹے تیرے بھی ہے, اولاد تیری بھی ہے, کرتا کیا ہے؟ پورا قربانی کا فلسفہ سننے کے بعد ہم نے یاد صرف بکرا رکھا, دمبا رکھا ہے, قربانی کا جانور رکھا ہے. ہم نے وہاں سے صرف لیا اپنا مطلب ہے, ہم نے صرف اپنی غرض پوری کی ہے. پیسے بہا کر کے خرید کر کے لایا اور اسے قربان کر کے میں یوں سمجھ رہا ہوں بہت اونچا کام کر دیا. نہیں, حکم خداوندی, خدا کے حکم کی پابندی, اطاعت خداوندی, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم کے لیے بات تو تھی کہ حضرت ابراہیم سوال اٹھاتے, مولا خواب کی بات ہے, بیٹا ذبح کرنے کی بات ہے, مولا اس کے اندر اور مجھے اور وضاحت چاہیے, اور تشریح چاہیے. نہیں, حضرت ابراہیم کانا خدا کا حکم ہے, لے کر کے بیٹے کو چل دیے. وہ بیٹا بھی جو ماں کی گود میں پلا تھا, باپ کی گود میں نہیں پلا تھا. باپ نے تو وہی دودھ کے عالم میں ہی وہاں پر چھوڑ دیا تھا جہاں پر کوئی ٹیچر, کوئی استاذ, کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. خدا کا فضل الگ چیز ہے. ماں ہاجرہ نے وہ تعلیم دی. تو یاد رکھنا, ماں جب تو تلاش کرنے جائے اپنی نسلوں کی, جب اپنی نسلوں کے لیے ماں کو تلاش کرنے جائے, بیوی تلاش کرنے جائے گا نا, تو سوشل میڈیا میں جائے گا, اس کا کلچر دیکھے گا, نئی نیت ماڈرن سسٹم دیکھے گا. پھر جو تو تلاش کر کے لائے گا وہ ننگی ناچنے والی لائے گا. جب ننگی ناچنے والی لائے گا تو وہ تیری نسلوں کو ننگا ناچ سکھائے گی. پھر جب وہ ننگا ناچ سکھائے گی تو حالت کیا ہوگی, میرے تیری جیسی اولادیں پیدا ہوں گی. اور وہ کریں گی کیا, وہ وہی کرے گی جو فاسق کرتا ہے, فاجر کرتا ہے, ظالم کرتا ہے, گندا اور کافر انسان جو کرتا ہے وہی کام کرتے ہیں. انہیں دین کی بھاشائیں سمجھ میں نہیں آتی. بہت بڑی ذمہ داری ہے. کوئی منورنجن, کوئی کھیل نہیں, شادی جس کی خاطر نت نئے نخرے کر کے قوم بہت اونچا اور بہت عالیشان اپنے آپ کو سمجھتی ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. اپنے اندر سے وہ خیال نکال کہ میں اپنی بیوی تلاش کرنے جا رہا ہوں, نہیں, اپنی نسلوں کی ماں تلاش کرنے جاتا ہوں. تو ماں کیسی ہونی چاہیے, پھر اپنی ماں کی طرف نظر ڈالنا, ماں کیسی ہونی چاہیے. تجھے سارا سبق سمجھ میں آ جائے گا کہ ماں کسے کہہ سکتا ہوں اور کسے کہنا چاہیے. جب اپنی ماں کی طرف نظر ڈالے اور ماں کا شبد دل سے نکلے نا, تو پھر تو بھی خیال کرنا کہ مجھے ماں کیسی لانی ہے, اپنی نسلوں کی ماں کیسی ہونی چاہیے. تجھے سمجھ میں آ جائے گا. دیکھ, حضرت ہاجرہ نے وہ سبق پڑھایا ہے کہ اسماعیل قربانی پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, پھر بھی وہ گلہ شکوہ نہیں کر رہے. وہ صبر کی گھڑی, وہ شکر کی گھڑی, وہ امتحان کی گھڑی, وہ سخت آزمائش کی گھڑی جو پار ہوئی. حضرت جبریل آ کر کے وہ دمبا رکھتے ہیں. حضرت ابراہیم کی چھری اس دمبے کے اوپر پھر جاتی ہے. قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین, یقیناً یہ سخت آزمائش کا وقت تھا, سخت پریکشاؤں کا وقت تھا, اور ابراہیم نے اسے پار کر کے دکھایا. سیکھنے جیسی بات ہے, سمجھنے جیسی بات ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا نا, وہ قرآن پڑھ کر کے رکھا ہوں میں,
اور اگر آپ چاہیں تو اسی قرآن کے اندر پڑھیں۔ آج جس عید کو آپ منانے جا رہے ہیں، جسے عید الاضحیٰ قربانی والی عید کہا جاتا ہے، آپ کس کے حضور قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں؟ کس چیز کی قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں؟ کس وجہ سے قربانی پیش کرنے جا رہے ہیں؟ وہ سارا منظر اپنے ذہن و فکر کے اندر رکھنا، پھر سوچنا میرے گھر بھی اولادیں ہیں، میں بھی کسی اولاد کا باپ ہوں، آج میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں۔ وہ ابراہیم اپنے بیٹے کے لیے دعائیں آرزویں کرنے کے بعد اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں اپنی اولاد کے لیے کیا کرتا ہوں؟ اسی اولاد کو پالنے کے لیے کبھی میں نمازیں چھوڑتا ہوں، اسی اولاد کی خاطر بچانے کے لیے کبھی میں زکاتیں چھوڑتا ہوں، اسی اولاد کی فکر میں کبھی حج چھوڑ دیتا ہوں، اسی اولاد کے لیے میں کاروبار کرنے کی خاطر روزے چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے اندر نمازیں نہیں آتی، میرے اندر حج نہیں آتا، میرے اندر روزے نہیں آتے، میرے اندر زکاتیں نہیں آتی، میں خالی 365 دن کے اندر ایک دن میں لے کر کے یہ 15-20 ہزار کا دمبا لے کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوں، تو یہ کس منہ سے میں جا رہا ہوں؟ وہ اسماعیل جو سالوں کے بعد ملے تھے، ہاں روایتیں یہ کہتی ہے حضرت ہاجرہ کی عمر 80-90 سال ہے، حضرت اسماعیل کی عمر 100-120 سال تک پہنچ چکی ہے۔ پھر رب نے جو تمنا پوری کی ہے، جو آرزو پوری کی ہے، اسے اسماعیل کہا جاتا ہے۔ میں کہوں لوگوں، تمہاری بھی آرزویں پوری ہوئی، چاہے کسی بھی انداز سے پوری ہوئی، تعویذ دورے سے پوری ہوئی یا میڈیکل کے دھکوں سے پوری ہوئی۔ کہنا یہ چاہوں گا، نہ میڈیکل والوں کے اندر طاقت ہے، نہ ہم جیسے تعویذ والوں کے اندر وہ طاقت ہے کہ رب نہ چاہے تو تمہیں کوئی ایک نسل عطا کی جائے، ہوتی خدا کی طرف سے۔ ہے تیری اولاد، پر یہ ہمارے حکم سے آئی ہوئی ہے اور اسے بھی لگانا ہے تجھے ہمارے کاموں کے اندر۔ آج نا مسئلے بڑے بگڑ جاتے ہیں اور ہم دین اور مذہب کی معاملات کے اندر بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ سماج اور رواج کی جب بات آئے تو بڑے مضبوط اور پابندی سے عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے باپ نے کہا تھا، میرے دادا نے کہا تھا، ہمارا پرانا رواج ہے، ہمارا پرانا سسٹم ہے، تو مسلمان ہے یا کوئی اور؟ اور اسلام کی نظر میں کوئی بڑا چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، ایک ہی سب میں کھڑا کرتا ہے اسلام۔ دیکھیں آج حج، وہاں پر حج کرنے گئے نا، کون کس سے پوچھا تو کتنے مال والا ہے، کتنا غریب ہے، کون پوچھ سکتا ہے؟ وہاں پر سارے ایک ہی جگہ جمع ہے اور سارے اپنی ضرورتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ وہی حج کرنے آئے ہیں، مولا قبول فرما لے، مولا قبول فرما لے، مولا قبول کر لے، یہی ساروں کی رٹ ہوتی ہے اور سارے یہی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ یادیں اور یہ سسٹم اللہ رب العزت نے اپنے بندے خاص حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے یہ تمام عالم کو عطا کیے ہیں۔ کہنا یہی چاہوں گا، اگر آپ بھی وفادار بن گئے، اب آپ بھی وفا شعار بن گئے تو آپ کے بھی اچھے طریقے باقی رکھے جائیں گے۔ اگر برے طریقوں کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں تو بروں کی بری جزائیں ملیں گی اور بہت بھاری نقصان کے اندر پھنس جاؤ گے۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔